دے گی جو پیغمبر طہارت تھے، مجسمہ عفت تھے. ایک طرف وہ تھا کہ جو پانی پی کر کے اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا، دوسری طرف وہ تھا کہ جو حر کو معاف کر کے اس کو حیات عطا کرنا چاہتا تھا. تو ایک طرف آب و غذا، مگر کربلا کے میدان میں پانی برس رہا ہے. آپ جا کر کے پوچھو اس پانی کی اوقات کیا ہے، اس پانی کی حیثیت کیا ہے، آپ کو جواب ملے گا قرآن سے. سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ہم نے اس آسمان کو پانی سے اس لیے نازل کیا تاکہ مردہ زمین کو زندہ کیا جا سکے. ہم نے اس پانی کو آسمان سے اس لیے نازل کیا تاکہ جو زمینیں مردہ ہو گئی انہیں اپجاؤ بنایا جا سکے. تو انسان کی حیات کے لیے تو کھانا اگر نہ ملے ایک لمحے کے لیے انسان کو صبر ہے، لیکن اگر پیاس لگ جائے کسی کو تو وہ چاہتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اسے پانی مل جائے. کھانا نہ ملے صبر کر سکتا، مگر پیاس کو ایسا بنایا خدا بندے سبحان نے کہ انسان چاہتا ہے جب پیاس لگے تو کتنی جلدی اسے پانی مل جائے. آپ غور کریں، ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ہزاروں کا لشکر، اس کے پاس پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا. ایک طرف 72 کا لشکر، اس کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، مگر کربلا میں یہی تو معجزہ ہوا. جو پانی پیتا رہا وہ مر گیا، جو پیاسا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. ایک طرف پانی سب کچھ تھا، دوسری طرف کچھ بھی نہ تھا. اللہ کا شکر. ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں حسین نے جب اپنے اصحاب باوفا کو دیکھا تو دیکھ کر کے جملہ ارشاد فرمایا، انی لا اعلم اصحابا اولا فلا خیر من اصحابی. اے دنیا والوں، میں نے اپنے صحابیوں سے بہتر کسی اور کا صحابی نہیں پایا. میرا اپنا جملہ نہیں ہے، مولا حسین کا جملہ ہے. اے میرے دنیا والوں، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کائنات میں کسی کو نہ ملے. مطلب جملہ ہے مولا کا. اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے میرے صحابی ویسے میرے بابا کے نہیں، جیسے میرے صحابی ویسے میرے نانا کے نہیں، جیسے میرے صحابی ویسے میرے بھیا کے نہیں. جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کائنات میں کسی کو نہ ملے. اس لیے کہ پیغمبر کی بزم میں بیٹھنے والا صحابی مومن بھی تھا، منافق بھی تھا. میں آپ کو دلیل دوں، اگر سب کے سب مومن ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نہ آتا. قرآن میں سورہ منافقون کا آنا یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کی بزم میں بیٹھنے والے منافق تھے. منافق کا مطلب آپ کو میں بتاؤں، منافق کہتے ہیں کہ فرض کیجئے 5 دن آپ کے سامنے میں مجلس پڑھ کر دے گا ہوں، ممبر سے جب ہر روز مولانا کیا مجلس پڑھ دی آپ کو سبحان اللہ، لیکن میرے بھوپال سے جانے کے بعد جو ہم کو سہباقی صاحب نے پڑھا کیا ہے، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، اسی کو نفاق کہتے ہیں. زبان پر کچھ اور دل میں ہونے بات اسی کو کہتے ہیں منافق. تو پیغمبر کی بزم میں منافق بھی تھے، پیغمبر کی بزم میں مومن بھی تھے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے امام حسین کے صحابی ویسے کائنات میں کسی اور کے صحابی نہیں، اللہ کے رسول کے صحابی نہیں. امام حسین کے پاس جتنے صحابی تھے سب کے سب با ایمان تھے، سب کے سب مومن تھے، سب کے سب عظمت و فائز تھے، اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سورہ توبہ میں خالق کائنات ارشاد کر کے کہتا ہے، اے میرے پیغمبر لو کانا ارسل قریبا وسفرن قاصدا لتبعوکا. سورہ توبہ میں خالق کائنات پیغمبر اکرم کو ایک جنگ کا واقعہ بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایسا ہے کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور اگر انہیں کچھ منفعت ملنا ہوتا، کچھ فائدہ حاصل ہونا، لتبعوکا، تو ایک پیغمبر یہ تمہاری اتباع کرتے، ایک پیغمبر یہ تمہاری پیروی کرتے. واقعہ کسی جنگ کا پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے، اتنے میں کسی آنے والے نے آ کر کے خبر دی، اللہ کے نبی فلاں لشکر ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. اے اللہ کے نبی، اپنے صحابیوں سے آپ یہ کہیے کہ کوئی اپنے گھر کو نہ جائے گا، یہیں سے اسلحے کو اٹھائے، یہیں سے تیر و تبر کو اٹھائے، یہیں سے مسلح ہو جائے اور چل کر کے ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، چل کر کے ہمیں دشمنوں کے خلاف لڑنا ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مسجد سے اٹھ کر کے اپنے گھر کو جائے. اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی، پیغام پہنچانے والے نے پیغام
جان بھی ان کی جانے والی تھی. تو اب قرآن مجید یہ کہتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کے قسم کھا کر کے کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اے اللہ کے نبی اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، ہمارے پاس استعداد ہوتی، ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چلتے. کیوں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے؟ قرآن نے بتایا اس لیے کہ سفر بھی دور کا تھا، مال غنیمت بھی ملنے کی امید نہ تھی، جان بھی جانے کا خطرہ تھا، تو اس لیے وہ میدان جنگ میں نہ گئے، بہانے بنانے لگے. قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے، یہ بہانے بنا کر کے کہیں گے، اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہیں گے ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے لیے کام. کیوں؟ اس لیے کہ جان بھی جائے گی. تو جان بچانے کی وجہ سے جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دے، وہ رسول کا صحابی جو شب عاشور اپنی گردن پر تلوار رکھے، وہ حسین کا صحابی. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہیں گے کہ پیغمبر بڑی مشکل میں ملے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم مصیبتوں کا شکار ہیں اس لیے نہیں جا سکتے. قسمیں کھا کر کے کہیں. پھر قرآن مجید کہتا ہے یحلفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ انہوں نے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے. کاش کے جملہ پہنچتا. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا کیونکہ پیغمبر کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ میں جانا ہلاکت نہیں ہے، جنگ سے بھاگ جانا ہلاکت ہے. صلوات علی محمد. جیسے صحابی مجھے ملے، آپ دکھائیں نا مجھے کہ حسین کا کوئی صحابی کبھی میدان چھوڑ کر کے بھاگا. حسین کے صحابی تو ایسے تھے کہ آغوش میں تھے، تیر کھا کے مسکراتے تھے. بھائی آپ نے فضائل کے رخ سے، مسائل کے رخ سے یقیناً ایسے خطاب سنیں گے، مگر اب ان 5 دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو فضائل کے رخ سے میں سناؤں. بہت توجہ کیجیے گا. حسین کے اصحاب تو ایسے تھے کہ جو میدان میں جا کر کے حسین کا تعارف کراتے تھے. آپ بتائیں مجھے کہ کہیں کسی صحابی نے امام حسین علیہ السلام کے کسی بھی منصوبے پر پانی کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی ہو، امام حسین علیہ السلام کے کسی امر کو پشت پر کر دیا ہو، پیچھے کر دیا ہو؟ کوئی ایسا صحابی تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا ہو؟ آپ کا متفق علیہ فیصلہ ہے نہیں، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا. اور ادھر رہیے، کیا پیغمبر کے اصحاب میں سے کچھ صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا ہو؟ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی آپ کا؟ پیغمبر کے صحابی میں سے کچھ صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا ہو. کوئی واقعہ یاد ہے؟ کچھ روز پہلے میں آیا تھا، پڑھ کر کے گیا تھا، جو لوگ موجود تھے انہیں یقیناً یاد ہوگا. بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بنایا، دکھایا، بتایا. میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ منافق تھے پیغمبر کی بس میں. پیغمبر نے جب بتایا من کنتم مولا، آ کر کے کہنے لگے بخل بخل لگا یا علی ابن ابی طالب، ابی طالب آپ کو مبارک ہو، مبارک. لیکن جب پیغمبر چلے گئے تو پھر کیا کیا؟ پیغمبر کے سامنے کچھ اور تھے، پیغمبر کے بعد کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو پیغمبر کی بات کے ٹالنے والے افراد تھے. مگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں کوئی صحابی ایسا نہ تھا کہ جو آپ حسین کی بات کو ٹالے. پیغمبر کے اصحاب میں تو ایسے افراد بھی موجود تھے کہ جب وہ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ موجود ہے تائید فرمائیں گے، جب وہ نمازیں پڑھتے تھے تو اپنی آستین سے بتوں کو نکال کر کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. نماز کی حالت میں ایسا، نماز جب سجدے میں جائے تو ایسا کردار. تو پیغمبر کی بزم میں رہنے والے افراد ایسے. قرآن مجید یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
یہ بات تب کہی جاتی ہے، یہ بات تب کہی جاتی ہے کہ جب سامنے والا کسی بات کا انکار کرے، جسے منع کیا جا رہا اس کو کرے اور جسے کرنے کے لیے کہا جا رہا اسے نہ کرے۔ تو جب بات ایسی آ جائے تو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لو، وما نہاکم، اللہ کا رسول تمہیں جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا رسول غدیر میں مولا دے رہا تھا، لیا نہ گیا، فتن سے روک رہا تھا، رکا نہ گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد کوئی ایسا ملا؟ علامہ زیدی مرحوم سے پوچھا گیا کہ علامہ یہ بتائیے کہ حسین کے صحابی میں اور رسول کے صحابیوں میں فرق کیا ہے؟ حسین کے اصحاب میں اور رسول اللہ کے صحابی میں فرق کیا ہے؟ مسکرا کر کے فرمایا آؤ اور جاؤ کا۔ آپ پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ آپ پر امید ہے کہ نہیں پہنچے گی۔ پوچھا کہ بتائیے کہ امام حسین کے اصحاب میں اور رسول اللہ کے صحابی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ آؤ اور جاؤ کا، آؤ اور جاؤ کا۔ کہا علامہ کیا مطلب آؤ اور جاؤ کا؟ کہا اللہ کا رسول بلاتا تھا وہ آتے نہیں تھے، حسین بھیج رہا یہ جاتے نہیں ہے۔ یہ ہے آقا حسین کے اصحاب، یہ ہے آقا حسین کے صحابی، یہ ہے آقا حسین کے اصحاب بابا، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے دل اصحاب۔ یعنی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کی عظمتوں پر لاکھوں سلام۔ آپ غور کریں نا کہ حضرت جون غلام تھے، چہرہ سیاہ تھا، میں لفظ سے کہوں جون کا چہرہ سیاہ تھا مگر دل صاف۔ حسین کو سیاہ چہرے والا تو چل جائے گا مگر سیاہ دل والا نہیں چلے گا۔ جس کا دل کالا ہو اس کو حسین اپنی بس میں آنے نہیں دیتے۔ تو جس کا دل سفید ہو، جس کا دل پاک ہونا ضروری ہے چہرے کے۔ آپ غور کریں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا لفظ بہا وہیں تو جون کا بہا۔ ارے جس مٹی میں حسین کا خون ملے وہ خاک تھا کہ شفا، اسی مٹی میں جون کا بھی خون ملا ہے۔ آپ الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حسین عزت عطا کرتے، حسین بدل دیا کرتے، جیسے اصحاب تھے ویسے کائنات میں کسی اور کے نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ نیلا عمل اصحاب بلا اولا بلا خیر من اصحابی، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کائنات میں کسی اور کو صحابی نہیں ملے۔ شب عاشور یہ امام کا چھوٹا، امام نے چراغ کو کھول دیا، خاموش، بہت اطمینان سے سنیے۔ امام حسین نے چراغ کو خاموش کیا اور فرمایا کہ جسے جانا ہو تو چلا جائے، یہ حسین اختیار دے رہے ہیں۔ اور یہ تب کہا، یہ تب کہا کہ جب امام حسین نے اپنے صحابیوں کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔ بھائی آپ اعمال کیوں کرتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ میں مثال دوں آپ کو، ایک بچہ پورے سال محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، کوچنگ کرتا ہے، کلاسز میں شرکت کرتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ امتحان میں اول پوزیشن پر آئے۔ اگر اسی بچے کو بغیر پڑھائے لکھائے کامیاب کر دیا جائے، پہلی پوزیشن کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ تم پورے اسکول میں فرسٹ آئے، پورے اسکول میں چھوڑو، پورے بھوپال میں تم فرسٹ آئے، تو یہ
وہ پڑھ کیوں رہا تھا؟ اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ وہ پہلی پوزیشن پائے، پہلے نمبر پائے۔ جب رزلٹ اسے مل گیا تو وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، تو کامیاب ہونے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ اگر جنت ہمیں دکھا دی جائے اور یقین ہو جائے کہ جنت ملے گی تو عبادت کریں گے، کیا ہو سکتا ہے کریں مگر کمی آ جائے۔ جنت دیکھنے کے بعد بھی حسین کا کوئی صحابی پیچھے نہ ہٹا۔ جملہ پہنچنا چاہیے آپ تک۔ جنت دیکھنے کے بعد بھی حسین کا کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹا کہ جنت میں ہمارا مقام دکھ گیا، چلو اپنی جان کو بچا لیا جائے، یہاں سے چلے چلے۔ کوئی صحابی حسین ابن علی کا جنت دیکھنے کے بعد حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا، اس لیے کہ صحابی جانتا تھا کہ حسین جنت سے بہتر ہے۔ صحابی جانتا تھا کہ حسین جنت سے بہتر ہے۔ سیدنا شباب اہل جنت جو ہے، اگر اسی کے قدموں میں رہا جائے تو پھر جنت میں جانے کا شوق کسے ہو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے جنت ہے کربلا، اسی لیے کہا جاتا ہے جنت ہے کربلا۔ جہاں حسین وہاں جنت، جہاں حسین وہاں جنت۔ معالی السبتین میں یہ روایت میں نے پڑھی اور آپ نے یقیناً علماء و فاضل اور بزرگان سے سنا ہوگا کہ جب فرش اعزا بچھایا جاتا ہے تو اس پر جنت کی شہزادی آتی ہے۔ یہ بات نہیں پہنچی آپ میں، اس پر جنت کی شہزادی آتی ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن کہ جنت کو چھوڑ کر کے آئے؟ کہ جنت چھوڑ کر کے نہیں آتی، بس مکان بدلتی ہے۔ اس جنت کو چھوڑ کے حسین کی جنت میں آتی ہے۔ اس سے بہتر انداز میں کہوں گے شاہ کے ساتھ میں نوجوانوں سے ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آپ بکھر بکھر کے بیٹھے رہیں گے نہ تو مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا نہ آپ کو سننے میں لطف آئے گا۔ آگے آ جائیں کہ آپ جوان ہیں، سوال پڑھے گا محمد اس سے بہتر انداز میں غور سے تو حسین ابن علی کا کوئی صحابی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر کے نہیں گیا، کوئی صحابی۔ شب عاشور اپنی اپنی گردن پر اپنی اپنی تلوار بنا کے، اور یہ جملہ تھا اصحاب پاک مولا، آپ کے بعد میں زندگی کوئی زندگی ہے، آپ کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے، آپ کو چھوڑ کر کے ہم جیے یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، آپ کے قدموں میں اپنی جان کو ہم قربان کریں گے۔ مولا یہ ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں چاہے ہماری جان چلی جائے۔ جملہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہو، چاہے چوری چپے سے ہی صحیح، چاہے چھپ چھپا کر کے ہی صحیح، چاہے کم لوگوں میں ہی صحیح، مگر محرم میں کورونا جیسے پیریڈ میں بھی گھر میں فرش اعزا بچھایا، اس لیے کہ حسین آپ کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے، آپ کے بغیر جینا جینا نہیں ہے، آپ کے بغیر حیات حیات نہیں ہے۔ 2 لوگ ہی صحیح، 10 لوگ ہی صحیح، 5 لوگ ہی صحیح، کم لوگ ہی صحیح، مگر حسین آپ کا فرش اعزا بچھائیں گے، اس لیے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر ہاتھ سے فرش اعزا نہ جائے، سب لٹ جائے مگر آپ کی محبت ہم اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ اچھا تو یہ محمد حسین علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے جذبہ دیا، یہ کہاں شہید ہوئے؟ یہ کربلا کے میدان میں۔ بہت توجہ کی ہے آج کی ابتدائی اور کمیٹی مجلس میں توجہ شاید کہ کہاں شہید ہوئے؟ کربلا کے میدان میں یہ شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں۔ کربلا کے میدان میں اپنے صحابیوں کا جلوہ دکھانے سے پہلے حسین کے لیے لازم یہ تھا کہ اپنے کچھ صحابی کا جلوہ کربلا سے پہلے دکھائیں۔ آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو بنیاد کو مضبوط رکھتے ہیں، کیوں؟ جتنی مضبوط
بنیاد ہوگی اتنی ہی بلندی تک کی عمارت جائے گی، لیکن بنیاد اگر کمزور ہو تو عمارت زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتی، عمارت گر جائے گی۔ کربلا ہے عمارت، مسلم کا صاحب حسین کا صاحب مسلم ابن عقیل ہے بنیاد۔ تو بنیاد کو اتنا مضبوط کرو تاکہ عمارت قائم کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک چیز رائج کی گئی، مجھے نہیں معلوم کسی سازش کے تحت یا کس ماں سے، بڑے اطمینان سے سنیے گا اور بڑے اطمینان سے ختم ہو جائے۔ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلم ابن عقیل آئے تو ہاتھوں پر پیر، مگر نماز پڑھ کر کے گئے تو دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں، بابا جندہ تک پہنچنے کو مسلم کو شہید کر ڈالا، مسلم کو قید نہیں کیا، مسلم کو قتل کر ڈالا۔ سنائے کوفی بے وفا، کوفی لایوفی، کوفی وفادار نہیں، کوفی ایسے، کوفی ویسے۔ مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، حسین کے صحابیوں میں سب سے زیادہ صحابی اسی کوفے سے آئے ہیں۔ مدینہ الرسول، رسول اللہ کے مدینے سے تاریخ نے لکھا کہ آنے والا ایک ہے، بنی ہاشم کے علاوہ۔ مکہ پیغمبر کا آبائی وطن، مکے سے نواز رسول کی مدد کرنے والوں کی تعداد 5,000 بتائی جاتی ہے۔ باقی افراد اسی کوفے کے تھے، باقی افراد اسی کوفے کے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے، اگر بات یہی ہے، لفظ میں کہہ رہا ہوں، کیا جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے والوں نے نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول کا نواسا جا رہا ہے؟ اگر دیکھا تھا تو مدد کے لیے کیوں نہ آئے؟ اگر دیکھا تھا تو فقط مشورے کی حد تک کیوں رہے؟ مکے میں حسین ابن علی آئے، مکے میں آ کر کے حسین کسی کرائے کے مکان میں نہیں گئے، کئی خیمہ ڈال کر کے نہیں رہے۔ حسین ابن علی مکے میں اپنی نانی خدیجہ کے بہر میں تھے، تو حسین ابن علی آئے یہاں پر، مکے سے نکلنے لگے مکے والے کہاں، مدینے سے نکلنے والے مدینے والے کہاں، کوفے والے ہی دغا باز کیوں، کوفے والے ہی بے وفا کیوں؟ سب سے زیادہ مدد کو اسی کوفے والے آئے ہیں، یہی کوفے والوں نے سب سے زیادہ مدد کی ہے، تو یہی کوفے والے دغا باز کیوں، یہی کوفے والے بے وفا کیوں؟ اگر مدینے والے کو بے وفا کہا جاتا تو صحابہ زیادہ سن میں آ جاتے۔ بات نہیں پہنچی شاید، بات نہیں پہنچی شاید۔ اگر مدینے والوں کو بے وفا کہا جاتا تو صحابہ زیادہ سن میں آ جاتے، مکے والوں کو اگر کہا جاتا تو آبا و اجداد سن میں آ جاتے۔ لذا ایسی تیسری جگہ کا انتخاب کرو جہاں پر کچھ دنوں تک علی کی حکومت تھی، اور کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ ایسی جگہ کا انتخاب کرو، ایسی جگہ تو بلایا، قتل کیا اور مارا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوفے والوں نے سب نے بے وفائی کی یا سب نے وفا کی، اکثریت نے بے وفائی کی، مگر جو وفادار تھا وہ حسین کے قدموں تک آ گیا۔ میں کہوں لفظ ہے، حسین کے قدموں میں وہ آیا کہ جو صاحب ایمان تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، حسین کے قدموں میں وہ آیا جو صاحب ایمان تھا، حسین کے قدموں میں وہ نہیں آیا کہ جو مسلمان تھا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا بیٹھ کر کے اتنے اطمینان سے یہ کیا پڑھے جا رہا ہوں؟ قرآن کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلموا۔ کہ پیغمبر یہ عرب کے بادیہ نشین چرواہے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، بل اے پیغمبر ان سے آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر کے نہیں آئے، بل قولوا اسلموا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لے کر کے آئے ہو۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے، یہ اسلام لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ہے،
اسلام اور ہے، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، وہ اسلام کی حد میں، جو علی ولی اللہ کے حدود تک پہنچ جائے وہ ایمان کی حد میں۔ جملہ بغیر دلیل کے نہیں کہتا، ہم نے دیکھا جنگ خندق خود ہی پیغمبر اکرم نے اب جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، میرا جملہ نہیں، من لے حاصل کر، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ علی ابن ابی طالب اٹھے بٹھایا، اٹھے بٹھایا، اٹھے بٹھایا۔ اب جب علی ابن ابی طالب کو اجازت ملی اور چلنے لگے تو پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے بتایا کہ جو علی کی محبت رکھے وہ ہے مومن، جو علی سے عداوت رکھے مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جو ہو جائے۔ یہودی، عیسائی، بے دین کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے تابدیل، حافظان قرآن، قاریان قرآن، نماز پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے افراد تھے، ظاہری طور پر مسلمان تھے، چاہے ان کے دل میں اسلام نہ رہا۔ کون افراد تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اڑایا گیا؟ یہ بے دین، بے دینوں نے اڑایا گیا، کوفے والے دغاباز، کوفے والوں نے ایک خط لکھا اپنے ماں مستقل، بہت زیادہ پرانی گفتگو ہے، امام کی جانب خط پتہ کر مولا کی طرف پتہ کر، کیوں؟ تو بتا رہے تھے ان کا ایک جملہ تھا کہ جس خط کے تمام خطوط کا امام آپ ہماری طرف آ جائیے، لعل اللہ بک ان یجمعنا علی الہدی، اے مولا آ جائیے، شاید آپ کی آنے کی وجہ سے ہدایت پا جائے۔ کوفیوں تم نے یہ خط اپنے امام کو کیوں لکھا؟ کوفی آواز دے کر کے کہیں گے اپنے خط اس لیے لکھا کیونکہ گمراہی عروج پر تھی، گمراہی سر چڑھ کر کے بول رہی تھی، تو کوفیوں نے امام کو خط لکھا، مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، خط لکھا کیوں؟ تاکہ ہم ہدایت پا جائے۔ تو کوفیوں نے کم سے کم ایک بات تو ہمیں یہ ضرور بتائی کہ جب تمہارے اوپر ضلالت اور گمراہی سر چڑھ کر کے بولنے لگے تو اپنے وقت کے امام کو خط لکھو۔ نہیں بات پہنچی گا ہم تک، نہیں بات پہنچی، کوفی چاہے کیسے رہے ہو، لیکن کوفیوں نے بات تو یہ بتائی کہ جب تمہارے اوپر گمراہی سر چڑھ کر کے بولنے لگے تو اپنے وقت کے امام کو خط لکھو۔ اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ 15 شعبان کو عریضہ کیوں لکھتے ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ گمراہی آج کے دور میں عروج پر ہے، ہم اپنے وقت کے امام کو خط لکھتے ہیں، خط لکھ کر کے بلایا امام کو۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیت، اپنے بھائی، اپنے چچا کا بیٹا اور میرا مولد اہتمام مسلم ہے۔ مولا بلایا آپ کو جا رہا ہے، بھیج مسلم کو رہے ہیں، کہا آپ سے گیا آنے کو، بھیج مسلم اپنے حقیق کو رہے ہیں، آپ جائیے نا، مسلم کو کیوں بھیجا؟ نہیں، مسلم کوفے میں
کر کے بھیجا، ہم نے مسلم کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا۔ مولا کیوں بھیجا؟ تاکہ کوفے کے حالات کو بہتر کرے، کوفے کے حالات کو ایسا بنائے کہ امام آ جائے، کوفے کے حالات کو اتنا سنوارے کہ امام کا قدم رکھنے کے لائق ہو جائے۔ تم مسلم کوفے کو سجاؤ، مسلم کوفے کو بناؤ، مسلم کوفے کو سنوارو، اس لیے کہ تم نائب امام ہو۔ آج کے اس دور میں وہ کہاں ہے نائب امام؟ مراج اعظام ہے، آیت اعظام ہے، نائب امام۔ ان آیات اعظام کا کام یہ ہے کہ دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ 12واں پردہ غیبت سے آ جائے۔ یہ 12واں پردہ اتنا خوبصورت ماحول بنا، اتنا خوبصورت ماحول بنا کہ 12واں پردے سے آج تو مسلم کا کام یہ تھا۔ ہوا کیا صاحب؟ مسلم ابن عقیل کوفے میں پہنچے، لوگوں نے بیعت کر دی۔ امام طیب پہلا صحابی کی جو کربلا کی دنیا ادھر سے ابن زیاد ایسے لباس میں آیا کہ لوگوں نے امام حسین سے اور یہ اپنا رسول اللہ کہہ کر کے سلام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت میں کسی ڈھونگی کو ریاکار انسان کو وہ اپنا امام سمجھ بیٹھے۔ اس نے بڑی چالاکی یعنی پوری تاریخ اور داستان پڑھی ہے کہ کس طریقے سے وہ پہنچا ہے دارالامارہ تک، اور بعد میں کیسے پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد امام حسین ہے۔ ماحول کو اتنا خراب کر دیا گیا، اتنا زیادہ کہ مسلم اپنے عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مسلم اپنے عقیل کے ہاتھوں سے بیعت لوگوں نے اٹھا لی۔ بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی حالات کیسے بدل سکتے ہیں۔ جان کی دھمکی تک لوگوں کو دی گئی۔ جب معرفت نہیں ہوتی اور کسی کو جان کی دھمکی دی جائے نا تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جزا مسلم نے کے خلاف لوگ جس کوفے میں مسلم کا احترام اسی کوفے میں مسلم اپنے عقیل پر پابندی آئی۔ جس کوفے میں مسلم اپنے عقیل کی عظمت رفعت بلندی، اسی کوفے میں مسلم اپنے عقیل کے مقدس ذات کی توہین، مسلم اپنے عقیل کو قیدی بنایا، دربار میں آنے کے بعد مسلم نے بہت ساری وصیتیں دی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ کوئی جا کر کے میرے آقا حسین سے کہہ دے دنیا بہت بڑی ہے، جہاں جانا ہو چلے جائیے مگر کوفے نہ آئے۔ اس لیے کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، کوفے کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور آپ کوفے نہ آئیے گا۔ مگر سننے والوں روایت میں کہتے ہیں کہ حسین کا یہ کاروان عراق کی سرزمین میں جو محرم میں داخل ہوا، اس نے کبھی چاہا کہ امام حسین کوفے نہ آنے پائیں، مگر رکاوٹیں ڈالے جانے کے بعد آقا حسین کا یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ اے اہل رضا، اے ماتمداروں، اے پرسداروں، اے شہداءوں، جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں آیا تو حسین ابن علی میں مستقل پیدل پہ 7 گھوڑے ہوتے، کوئی ایک
گھوڑا کربلا سے آگے بڑھا، مگر ارباب مقابر نے یہ جملہ لکھا کہ حسین کسی گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ پوری تاریخ کربلا میں دو جگہ میں نے ایسے پڑھی ہے کہ جہاں پر حسین کے گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ ایک جب 2 محرم کو کربلا میں آیا، 2 جب 10 محرم کو سکینہ سلجنا کے قدموں سے لپٹ کر لے کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ روایت میں کہتی ہے کہ سلجنا نے اپنے قدم کو روک لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 برس کی باری سکینہ بیٹھ کر کے کہہ رہی تھی، اے بابا کے سلجنا، ارے صبح عاشور سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اے سلجنا، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ حد ہو گئی ہے، میرے بھیا علی اصغر کو بھی مار ڈالا گیا۔ اے سلجنا، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا تھا، فرات سے لوٹ کر کے نہ آیا۔ اے سلجنا، میرے بھیا علی اکبر کے سینے پر ملعون نے برچھی مار دی۔ اے سلجنا، اگر میرا بابا مارا گیا تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ لو سوگوارو، حسین زمین کربلا پر اترے، 4 برس کی بچی کو اپنے سینے پر لٹایا۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ جب اپنے بابا کے سینے پر لیٹی، آنکھ لگی، کچھ دیر کے بعد اٹھی، اٹھ کر کے کہتی ہے، بابا جاؤ، خدا حافظ، اس لیے کہ دادی زہرا مقتل میں انتظار کر رہی ہے۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے سوگوارو، حسین میدان قتال کی طرف بڑھے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے وار بوار کیا، وار بوار کیا، کہہ کر کے وار کیا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اور محمد کو مارا، تم نے میرے حبیب کو مارا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا۔ مگر اتنا بتاؤ، 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا کہاں تک لڑتا؟ لوگ قیامت آ گئی اب کربلا کے میدان میں۔ روایت کہتی ہے کہ حسین پشت فرس پر ٹکمگانے لگے، پشت فرس پر حسین ٹکمگانے لگے۔ نہیں، حسین پشت فرس پر ٹکمگا نہ رہے تھے۔ جب ظالم دائیں جانب سے نیزہ مارتا، حسین بائیں طرف، جب بائیں جانب سے ملعون نیزے کی علی کو چبھوتے، حسین دائیں طرف آتے۔ اسی کشمکش میں حسین زمین کربلا پر آئے۔ اے ارباب عذاب، آپ کو اللہ کربلا لے کر کے جائے، جہاں حسین گرے وہ جگہ اور ہے، جہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوا وہ جگہ اور ہے، جہاں حسین گھوڑے سے زمین پر آج جہاں مقام صاحب الزمان نہر التما کے قریب، وہاں حسین گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، جہاں روضہ ہے آقا کا، وہاں پر امام حسین کا مقتل ہے۔ اگر سمجھ گئے تو بڑا گریہ کرو گے، کچھ نہیں تو کم سے کم 250 سے 300 میٹر کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ارے قریب زہرا نے کیسے طے کیا ہوگا؟ وہ کہ جو خستہ تن ہو، وہ کہ جو مظلوم ہو، وہ کہ جو تیر و تبر کے نشان سہ چکا، وہ کہ جو تلوار کے وار سہ چکا، اب اس کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر کے جاتا۔ پتہ ہے کیسے مقتل تک آیا آپ نے؟ ارے وہ چل کر کے آیا نہ تھا، ارے شمر ملعون نے حسین کے سردوں میں ہاتھ ڈالا، کھینچتا ہوا اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے حسین کو کھینچتا ہوا حسین کے مقتل تک لایا۔ روایت کہتی ہے مولا صاحب زمان زیارت ناحیہ میں یہ جملہ کہتے ہیں، جب مقتل تک لے کر کے آیا نا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، قابضٌ شیبتہ، مولا کی داڑھی کو پکڑا اور ضربت کو مارنا شروع کیا۔ 13 ضربتیں ماری، اور ایک ماں تھی جو اپنے آغوش میں اپنے لال تصرف کے کہے گی، آجا میرے حسین آجا، تیری ماں زہرا آغوش پھیلا
سیدہ فاطمہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا إن لله وإنا إليه بارے رہا بہت پہلے بیت السلام ہماری اس مجلس سے عذاب و شرف قبولیت عطا فرما کہ میرے اللہ بہت پہلے بیت السلام پڑھنے والے بہت پہلے بیت السلام ہم سب کو تاتا میں مرد کالا حسین خط بلائی دینے کے بلندے والی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہم سے سب نعمت کو چھین لینا مگر نعمت فرش عذاب کو کبھی صبر نہ کرنا اے پانے والے ہم سب کو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح امام حسین علیہ السلام کے مقاصد پر گامزن رہنے کی توفیق مرحمت فرما اے پانے والے اس فرش عذاب جو مومنین تشریف کرتے ہیں اگر پریشان